الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے قرآن اور حدیث میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم اگلی سیریز پہ آتے ہیں سورہ بقرہ کی اردو ترجمہ لفظ بلفظ۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 70% سے زیادہ الفاظ قرآن میں اردو کے ہیں جن سے ہم شناسہ ہیں، تو یہ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 دفعہ سورہ قمر میں فرمایا کہ ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے، تدبر کرے۔ تو اگلی آیت پہ آتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ رَزًا لِّإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور لا نہیں تجعلوا بناؤ اللہ کو عرضاً ہیلا بہانا، لی ایمانکم ایمانکم کا مطلب ہوتا ہے قسمیں، یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، اس کا مطلب لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو ان اس طرح، ان تبرو اللہ کی یعنی ان تبرو نیکی نہ کرنے کی، وتتقوا اور ڈرو اللہ سے، وتصلحوا اور وتتقوا اور ڈرنے کی، اور تصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کی، صلح کی، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مت بناؤ اللہ کو ہیلا اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کے نام پہ قسمیں نہ کھاؤ، اس طرح کہ نیکی نہ کرنے کی اور ڈرنے کی اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اس طرح قسم نہ کھاؤ کہ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ جی ہم نے صلح نہیں کرانی لوگوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے کیونکہ اللہ ہر بات سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اگلی آیت لا نہیں یؤاخذکم مواخذہ کرتا، اردو کا لفظ ہے مواخذہ کرنا، نہیں مواخذہ کرتا اللہ باللغو تمہاری لغو قسموں پہ، لغو فی ایمانکم قسمیں لغو، ولیکن لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرتا ہے بما ان پر کسبت قلوبکم جو تم دل سے کھاتے ہو، قلوبکم دل سے، واللہ غفور حلیم اللہ غفور اور حلیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قسمیں نہ کھاؤ اور جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، لغو لفظ آیا لغو یعنی جھوٹ موٹ کی قسمیں نہ کھاؤ، اس پہ میں مواخذہ نہیں کروں گا، لیکن اگر تم دل سے کوئی قسم کھا رہے ہو تو پھر ان کا تمہیں بھگتنا پڑے گا، ان کا تمہارا مواخذہ ہوگا، اور اللہ غفور اور حلیم ہے۔ سادہ سی باتیں ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فَإِن فَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لِلَّذِينَ وہ لوگ یؤلون من نسائہم جو قسم کھا لیتے ہیں، مطلب یہ اپنے آپ سے وہ کر لیتے ہیں قسم کھا کے کہ من نسائہم کہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اچھا، یہ وہ اس طرح بیوقوفوں کی طرح قسم کھا لی کہ نہیں میں اب قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہاں، بیوی کے پاس جانے کا مقصد تھا کہ ہم بستری ازواجی تعلق نہیں کروں گا، اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ نساء اور تو کہتے ہیں من نسائکم، تو وہ کیا ہے ان کے لیے حکم تربصوا، ان کے لیے مہلت ہے، اربع 4 اشہر مہینے، اشہر مہینہ 4 مہینوں کی ان کے پاس مہلت ہے، یعنی وہ 4 مہینے کے اندر وہ اپنی ایک قسم یا جو بھی انہوں نے بیوقوفانہ حرکت کی ہے وہ ختم کر دیں، توڑ دیں، اور اپنی بیوی سے ازواجی تعلقات قائم کر دیں۔ فَإِن فَاؤُوا پھر اگر وہ کر لیں، چلے جائیں، رجوع کر لیں، مل لیں،
تو فإن اللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ باتیں ہیں بڑی سادہ سی جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. قسموں کے معاملے میں ایویں قسم کھا لی کہ یہ منہ سے کھا لی، دل میں نہیں کچھ بھی. ہم بہت قسمیں کھاتے ہیں. قسم کھا کے مال بیچنا کہ نہیں اللہ کی قسم مال میرا صحیح ہے. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات پہ تربیت کر رہے ہیں، ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، ہمیں دین کی اخلاقیات بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر تم نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اس کے بستر پر، تو 4 مہینے تک کے اندر اندر تم اگر اس کے پاس چلے جاؤ تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں مہلت ہے. پھر اگر فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر عزم کر لیا، تم نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا اپنی بیوی کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب میں ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر تم نے عزم کر لیا طلاق دینے کا تو پھر بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمون ما خلق اللہ فی ارحامہن ان اکن یؤمن باللہ والیوم الاخر وَيَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب بات کے لفظ بلفظ ترجمے پہ آتے ہیں. والمطلقات، اور جو طلاق والی عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفس کو، ثلاثہ، تین قروء حیض یعنی 3 ماہواری تک روکے رکھیں. ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمان، کہ وہ چھپائیں، ما، جو خلق اللہ نے پیدا کیا، فی ارحام، رحم، ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں، یعنی حمل. ان کننا یؤمنین باللہ، اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہیں، والیوم الاخر، اور یوم آخر پہ اور آخرت پہ، وبعولتہن، اور ان کے خامن، بعولتہن، ان کے خامن، احق، حقدار ہیں، بردہن، کہ وہ انہیں واپس لوٹا لیں، فی، میں، ذالک، اس میں، یعنی اس مدت میں، یعنی جو فرمایا نا کہ 3 حیض، تو وہ ان کو واپس لٹا لیں. ان ارادو، اگر وہ چاہیں، اصلاح، اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کرنے کا، یعنی صلح کرنے کا. ولہن، اور ان کے بھی، یعنی عورتوں کے بارے میں فرمایا، اور ان کے بھی، مثل الذی، اسی طرح کے ان کے بھی حقوق ہیں، علیہن، ان پر، یعنی مردوں پر، عورتوں کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں. بالمعروف، معروف دستور کے مطابق، معروف کے مطابق. للرجال، البتہ مرد جو ہیں، اور رجال مرد جو ہیں، علیہن، درجات، ان کا درجہ ان سے بڑا ہے، عورتوں کے اوپر بڑا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اچھا، اب ترجمہ کرتے ہیں. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں 3 حیض تک، 3 پیریڈ تک کچھ نہ کریں. یعنی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے تعلق نہ بنائیں، کوئی مطلب اپنا دوسری عدت ٹائپ ہے جو اس میں کوئی کسی کے ساتھ نکاح نہ ہو، یہ وہ.
اور ان کے لیے نہیں حلال کہ جو ان کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ بچہ ہے، حمل میں ہے، کہ وہ اس کو چھپائیں، نہیں چھپائیں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لینے میں، لوٹانے میں، اپنی یعنی واپس زوجیت میں، اس مدت میں، عدت میں، اگر وہ ارادہ کریں صلح کرنے کا۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں مردوں پر، یعنی یہ نہیں کہ مرد ہے، عورتوں پہ بھی حقوق ہیں اسی طرح کے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اگلی آیت، الطلاق مرتان فامسکوا بمعروف وتسریح بإحسان ولا يجعلوا لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فإن خفتم إلا يقيما حدود الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو یہ عربی تھی، آپ اس کا اردو میں لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ الطلاق، طلاق مرتان، الطلاق دو بار ہے، مرتين دو بار ہے، یعنی دو دفعہ اگر طلاق دے دی وقفے سے تو دو دفعہ ہے۔ فَأَمْسِكُوا، پھر روک لیا جائے، معروف طریقے سے، اور تسریحاً یا رخصت کر دیا جائے، بے احسان کے ساتھ، ولا اور نہیں، یحلو حلال، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ واپس لو تم، مما جو آتیتموہن ان کو دے چکی ہو، شیئن ذرا بھی، الا مگر یہ کہ یخافن دونوں ڈریں، یعنی یخافن دونوں یعنی میاں بیوی ڈریں، الا اس سے، یقیمن کہ قائم کریں گے، قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈر ہو تمہیں، اللہ اس بات کا، یقیمن حدود اللہ کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا اور تو نہیں ہے، گناہ علیہما ان پر، فیما اس میں، افتدت فدیہ بہی بطور فدیہ دے دیا تم نے، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها اور نہ تعدی کرو، تجاوز کرو، حد سے نکلو، فاولئک هم ظالمون اگر تم نے کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب لفظ بلفظ ترجمے کے بعد اس کا ہم اس کی آیت کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، کنٹینیوس۔ طلاق دو بار ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، یا تو روک لو یا اچھے طریقے سے، عزت سے، اگر نہیں تو رخصت کر دو، وہ بھی احسان کے ساتھ، اور نہیں جائز تمہارے لیے، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم ان کو دو دے چکے ہو، وہ واپس لو ان سے، بیوی کو، مگر یہ کہ دونوں اللہ سے ڈریں، میاں بیوی دونوں ڈریں اس سے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، یعنی کوئی غیر شرعی، غلط حرکت، غیر اسلامی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر اگر ڈر ہو تم کو اس بات کا کہ نہ قائم رکھ سکیں گے دونوں اللہ کی حدود کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر، اس میں جو بطور فدیہ دو، یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر تم سے کوئی ایسی حد کراس کر دی ہے، اس میں کچھ ایسی غیر اسلامی چیز ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرو، تو پھر فدیہ دو، فائدہ، تو پھر فدیہ دے دو، یہ اللہ کی حدود ہیں، تو تم مت حدود سے تجاوز کرو،
मत हद से बढ़ो, और जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह की हदों से तजावज़ करेगा तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। ये असल में मियाँ बीवी के अज़वाजी तल्लुकात के बारे में आयात हैं, और इसमें बताया ये गया है कि अगर मियाँ बीवी में बने ना, निभा ना हो, तो उसका तरीकाकार क्या है, अलहदगी का, तलाक देने का, तलाक से बचने का, और औरत को, बीवी को उसके देने का, जो उसको दे चुके हो, जहेज है, व्हाटएवर उसके जो तुम दे चुके हो, तो वो उसके मतलब सारी आयात हैं, गाइडेंस है, और हमें इनके ऊपर सख्ती से चलना चाहिए। लेकिन देखने में आया कि लोग इस तरह नहीं करते, लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते और जुल्म करते हैं। जो खुसूसन जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी हद से तजावज़ करते हैं और औरतों पे जुल्म करते हैं। फिर आगे फरमाया फ़इन तलक्का फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनके ज़ौजन गैरहु फ़इन तलक्का फला जुनाह अलैहिमा अन यतरजा इन फलम्मा अन युकीमन हदूदल्लाहि व तिलका हदूदल्लाहि युबय्यिनुहा लिकौमिन यालमून। बार बार लफ्ज़ अल्लाह की हदें बार है, यानी मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने बहुत ही मजबूत और पकीज़ा रखा है, और ज़रा सी बात में कहा कि ये तुम इसकी हदूद में रहो, इस रिश्ते की हदूद में रहो, हद से तजावज़ ना करो। तो अब इस आयत का हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करते हैं। फरमाया फ़ाइन, फिर तलक कहा, दे दी तलाक, यानी तलाक दे दी का मतलब है कि अब दो तो तुमने पहले दी थी, अब तुमने देख लिया कि नहीं चल सकता, नहीं रिश्ता निभ सकता, तो अब तुमने अगर तीसरी तलाक दे दी, ये लफ्ज़ तीसरी बार आया नहीं हुआ, ये अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं कि फ़ाइन फिर तलक का, फिर भी तलाक, फिर अगली तलाक दे दी, फला युहिल्ला, तो फिर फला तो हिल्लु, फिर तुम्हें हलाल नहीं है, लहू वो यानी औरत जिसके लिए, बन बाद है इसके बाद, हत्ता जब तक, तन क्या ज़ौजन वो औरत जिसको तुमने तलाक दे दी 3 दफा, वो किसी खामन से और से निकाह नहीं करती, इस गैरा इसके अलावा, यानी तुम्हारे से नहीं, किसी दूसरे मर्द से, गैर से तलाक के बाद, तीसरी तलाक के बाद वो नहीं करती निकाह, तो उस वक़्त तक बिल्कुल तुम्हारे लिए हराम है। फिर अगर तलाक हो जाए, यानी दूसरा मर्द जिसके साथ तलाक हुई, शादी हुई, निकाह हुआ, अगर वो तलाक दे दे, फला जुनाह, तो तुम्हारे लिए गुनाह नहीं, अलैहि माँ इसमें, यतराजा कि तुम लोग रुजू कर लो, इन फलम्मा, इन जनन्ना, जन से है, इन जनन्ना जन से, बशर्ते के दोनों ये जन कर लें, अन यकीमा हदूद अल्लाह, के आप अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे, बार बार नहीं तोड़ेंगे, बार बार नहीं करेंगे। व तिलका हदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदूद हैं, हदें हैं, युनब्बिउनहा, जिसको वो खोल कर बयान करता, खोल खोल कर, लिकौमी यालमून, उस कौम के लिए जो यालमून जान ले। अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे के बाद इसके ऊपर आते हैं कि कंटिन्यूस तर्जमा। फिर अगर तलाक दे दी यानी तीसरी, तो नहीं है वो हलाल तुम्हारे लिए इसके बाद, हाँ जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, फिर दूसरा मर्द उसे तलाक दे दे, फिर कुछ गुनाह नहीं है इन पर, इन दोनों पर, कि वो एक दूसरे से रुजू कर लें, यानी निकाह कर लें, बशर्ते कि वो ख्याल रखेंगे कि वो अल्लाह की हदूद को कायम रखेंगे। बार बार ये तमाशा नहीं होना चाहिए, मतलब रिश्तेदार खराब नहीं होना चाहिए। और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिनको वो खोल खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो जानते हैं, बूझते हैं। अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी तलाक के बारे में जो दोस्तों मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, तलाक के बारे में जो आयात हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। अच्छा, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो जब अल्लाह के वाज़ेह अहकामात आ जाते थे
تو وہ خود اس پہ تبصرہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ میں وہی کہتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتاتا ہے، جو میرا رب مجھے وہی کرتا ہے۔ وہ اپنے پلے سے تو کوئی بات کرتے نہیں تھے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ایک طرف رکھیں، یہ 100 کال جو خود ساختہ امام بنائے ہوئے ہم لوگوں نے، کوئی مختلف فرقوں کے جو موجود ہیں، اب ان لوگوں نے اس کے اوپر عجیب عجیب تبصرے کیے ہوئے ہیں۔ بھئی بہت ہی واضح آیات ہیں طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں اتنی آیت نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا تو یہ ہے نا کہ مرد اور عورت فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بالغ ہوں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، فنش۔ اب عورت جو ہے اس کی رضامندی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے نکاح کا کہ اب مرد جو ہے اس کو وہ حق مہر دے اس کا، یہ تو ہو گیا نکاح۔ اس پہ کوئی لمبی چوڑی قرآن میں ڈیٹیل نہیں، لیکن طلاق کی بڑی کنٹینیوس ڈیٹیل ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ میرے جو مخلوق ہے، میرے جو لوگ ہیں، یہ خصوصاً مرد جو ہیں یہ خرابیاں کریں گے۔ تو بڑا ہی واضح ہے کہ پہلے 2 طلاق دے دو اور وقفے وقفے سے دو تاکہ رجوع ہو سکے، اور پھر رجوع اگر کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی حدوں کو قائم رکھو، لیکن اللہ کی حدوں کو قائم رکھو، لیکن اللہ کی حدوں کو قائم رکھو، بار بار فرمایا اللہ کی حدوں کو قائم رکھو۔ اچھا، اب اگر اگلی سٹیج آ گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم دیکھو کہ بھی نہیں رہ سکتے تو پھر تیسری اگر طلاق دے دی ہے تو پھر اب حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر تم واپس، اب اس کو تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے، اتنے سال گزرے ہیں، محبت پیار شفقت سب کچھ چلا ہے، تو اب تمہارے دل میں طلاق دینے کے بعد آ رہا ہے کہ جی میں مطلب پھر اس سے نکاح کروں، پھر وہ میری بیوی بن جائے، تو وہ یہ نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہے۔ اب اس عورت کے لیے کیا ہے کہ عدت کے بعد وہ اپنی دوسری جگہ پہ اس کا نکاح ہونا چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے، اس کا زواج ہونا چاہیے، اور پھر اگر فار ایگزامپل وہ جو اگلا خاوند ہے وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی عدت کے بعد آپ دونوں دوبارہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حدوں کو قائم رکھتے ہوئے۔ اب بندہ پوچھے جب اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں احکامات دے رہے ہیں تو یہ کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان کی وفات کے بعد دنیا میں آئے اور انہوں نے ان کو لوگوں نے امام بنا لیا، اور وہ اگر اس میں تبصرہ کریں تو کوئی بات بنتی ہے؟ اب لوگ مسئلہ یہ کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ ان لوگوں کی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھ کے اس کے اوپر فالو کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی قباحت اس معاشرے میں یہ آ چکی ہے دوستو کہ اس پہ کاروبار شروع ہو گیا، وہ پتہ نہیں اس کو حلالہ کہتے ہیں، وہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔